حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تحریر فرزانہ خورشید۔ آپ کا یہ اعزاز و شرف کسی تعارف کا محتاج نہیں کہ آپ سرور کونین رحمت العالمین سردار الانبیاء اور رسول محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں، اور وہ خوش قسمت خاتون تھیں جنہوں نے آپ کی حیات طیبہ میں ہی اس دار فانی سے ربیع الثانی 4 ہجری میں رحلت فرمائی۔ اگرچہ ام المومنین حضرت خدیجہ بھی آپ کی زندگی میں ہی رخصت ہوئیں، مگر اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور مغفرت کی دعا مانگی۔ مدینہ جنت البقیع میں تمام ازواج مطہرات میں جو سب سے پہلے مدفون ہوئیں وہ آپ کی 5ویں زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں۔ ولادت، نام و نسب۔ آپ بعثت نبوی سے 13 یا 15 سال قبل شہر مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ اور والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زہیر بن الحارث بن حماتہ تھا۔ سلسلہ نسب اصحاب سیر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد المناف بن حلال بن عمار بن عامر صفہ بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرسہ بن حفصہ بن حنیس بن آل الاحلالیہ۔ عالم ثقافت اور فیاضی۔ آپ فطرتاً نیک، رحم دل، شفیق، مہربان اور صالحہ طبع تھی۔ حد سے زیادہ مال و دولت تقسیم کرتی، ضرورت مندوں کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتی، بے دھڑک خرچ کیا کرتی تھیں۔ آپ کی ثقافت، دریا دلی اور فیاضی کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی سائل کے سوال پر گھر میں جو مال ساز و سامان رکھا تھا سب کچھ دے دیا اور خود بھوکی سو گئی۔ آپ کی اس بے پایا ثقافت کا شرط ظرفی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے ذکر کیا۔ لقب ام المساکین۔ آپ کی اعلیٰ فیاض رسانی کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کا لقب ملا۔ بقول ابن ابی خشیمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ زمانۂ جاہلیات میں بھی اسی لقب سے مشہور تھیں۔ پھر تاریخ میں بھی آپ کی اس خوبی کی بنا پر یہ لقب آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں مساکین پر کثرت، صدقات و خیرات، نیکی اور احسان کرنے کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل بھی اسی طرح مساکین و غربا اور حاجت مندوں پر آپ نہایت مہربان تھی۔ نکاح۔ آپ کی شادی کے متعلق 3 رائے ہیں۔ ایک، آپ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی طفیل بن حارث نے انہیں طلاق دے دی۔ 2، اس کے بعد طفیل کے بھائی عبیدہ بن حارث نے آپ سے شادی کی۔ حضرت عبیدہ بن حارث ایک بلند حوصلہ باہمت شخصیت کے حامل تھے۔ آپ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ اور تیسری ایک رائے یہ ہے کہ آپ کی شادی سیدنا عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوئی، اور جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ اجداد میں منسلک ہو گئیں۔ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ یہ ٹھیک طرح معلوم نہیں کہ آپ کب مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ چونکہ نرم مزاج، نیک فطرت اور صالحہ تھیں، لہٰذا قرین قیاس ہے کہ ابتدائی ایام میں ہی آپ نعمت اسلام سے مالا مال ہو گئیں۔ جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبیدہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ اور عشق تھا اور لوگ آپ کو شیخ المہاجرین کے لقب سے پکارتے تھے، کہ ہمراہ مدینہ پہنچی۔ غزوہ بدر میں حضرت عبیدہ کی جام شہادت۔ حضرت عبیدہ سر زمین بدر میں، جو کہ 18 رمضان المبارک 2 ہجری کو حق و باطل کا پہلا معرکہ شروع ہوا تو 3 سورما عتبہ، شیبہ اور ولید اپنی شجاعت بتراتے ہوئے تکبر سے آگے آئے، تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ تینوں بہادر ان کافروں کے مقابل سامنے آئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے حریفوں کو قتل کر دیا، لیکن عتبہ نے حضرت عبیدہ کو اپنے ظالمانہ وار سے شدید زخمی کر دیا۔ انہیں اسی حالت میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، خون و دھول سے اٹا ان کا چہرہ صاف کرنے لگے۔ آپ نے تڑپتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ شہید ہیں۔ یہ سن کر آپ کھل اٹھے اور کہا، آج اگر میرے والد ابو طالب حیات ہوتے تو میں ان کے اس شعر کا حقیقی مستحق ہوں کہ ہم محمد کی حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ ان کی خاطر اپنی گردنیں دے دیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ کی روح مالک حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ بدر کے دامن میں دفن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش سے نکاح۔ شوہر کی جدائی کے غم و صدمے سے نڈھال آپ تنہا ہو کر بکھر گئیں، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ جیسے ہی آپ کی عدت ختم ہوئی، آپ کا نکاح ایک اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ آپ بھی قدیم الاسلام تھے۔ اسلام کی خاطر پہلے حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رشتے میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی اور دین اسلام کے پرجوش سپاہی اور اپنے رب کے حقیقی عاشق تھے۔
حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کا دلسوز واقعہ۔ غزوہ احد سے ایک روز پہلے آپ نے اللہ عز و جل کے دربار میں اپنی عرضی پیش کی کہ اے باری تعالیٰ، کل میرے مقابل میں ایک ایسا آدمی لانا جو بڑا بہادر اور زبردست لڑنے والا ہو، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں یہاں تک کہ وہ غالب آ جائے، اور میں اس کے ہاتھوں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، اور پھر وہ میرے ناک کان کاٹ ڈالے، پھر روز قیامت میں تجھ سے ملوں تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے ناک کان کہاں گئے، تو میں کہوں تیری راہ میں تیرے اور تیرے نبی کی خوشی کی خاطر کٹوا دیے۔ پھر یوں ہی ہوا، ان کی عرضی قبول ہوئی، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ کافروں نے جوش و غضب میں ان کی ناک کان کاٹ ڈالے۔ آپ نے انہیں اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ قبر میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ قربانیوں کے سلسلے میں ام المومنین بننے کا شرف۔ پے در پہ دو مجاہدین اسلام، عاشق رسول اور محبت کرنے والے شوہر کی رفاقت و زوجیت میں رہنے اور ان کی شہادت کے بعد گہرے غم اور تنہائی سے دوچار اور ہر طرف کے سہاروں سے آپ محروم ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس طرح ان کی دین اسلام کی خاطر دی گئی قربانی، جہد و تکالیف کو نظر انداز کر دیتے اور بے یار و مددگار چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ عز و جل نے آپ کو اس کا صلہ اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات کی شرف کی صورت میں عطا کیا۔ چنانچہ آپ نے انہیں رمضان 3 ہجری میں نکاح کا پیغام دیا، جو آپ نے سعادت سمجھ کر منظور کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ یہ نکاح سیدہ حفصہ سے عقد کے 1 ماہ بعد ہوا تھا۔ مہر ایک قول کے مطابق 12.5 اوقیہ چاندنی مقرر ہوا۔ مختصر ترین مدت رفاقت۔ نکاح کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑے ہی عرصے زندگی گزار سکیں۔ ایک روایت کے مطابق فقط 2 یا 3 ماہ بعد، اور دوسری روایت کے مطابق نکاح کے 8 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، مغفرت اور بلند درجے کی دعا کی، اور اپنے سامنے انہیں ان کے بھائیوں کے ساتھ مل کر لحد میں اتارا۔